جامع ترمذی کی حدیث پاک مشکات شریف میں بھی حدیث پاک موجود ہے. قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اکثر الصلاة علیک فکم اجعل لک من صلاتی فقال ما شئت فإن زدت فهو خیر لک قلت النصف قال ما شئت فإن زدت فهو خیر لک قلت فالثلثين قال ما شئت فإن زدت فهو خیر لک قلت اجعل لک صلاتي كلها قال اذا یکفی ہمکا ویکفر لکا ذنبکا. حضرت ابی بن کعب نے عرض کی سونے مدنی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر بہت درود شریف پڑھتا ہوں تو کتنا درود شریف پڑھنا چاہیے میں اس کے لیے وقت مقرر کر لوں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جتنا چاہو پڑھ لو, اگر کچھ وقت اس میں بڑھا دو تو ہمارے لیے بہتر ہے. فہو خیر لکم, وہ تمہارے لیے بڑا بہتر ہوگا. عرض کی حضور میں آدھا وقت آپ پر درود شریف پڑھ لیا کروں گا, آدھا وقت اور ورد و وظائف کر لیا کروں گا. حضرت ابی بن کعب یہ بڑے ورد و وظائف حضرت کیا کرتے تھے. پھر نبی کے صحابہ تو کیا شان ہے نبی کے صحابہ کی. صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی, نبی کا ذکر کرتے تھے, نبی کی دید ہوتی تھی. کتنی شان ہے نبی کے صحابہ کی, کتنا مقام ہے نبی کے صحابہ کا. عرض کی کہ حضور میں آدھا وقت اور ورد و وظائف کر لیا کروں گا اور آدھا وقت جو ہے آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھ لیا کروں گا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے جیسے چاہو کر لو, لیکن اس کو اور بڑھا لو تو زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے. عرض کی کہ حضور پھر میں ہر وقت درود شریف پڑھتا رہا کروں گا. کیا مقام ہے. عرض کی پھر حضور میں سارا وقت یہاں پر درود و سلام پڑھتا رہا کروں گا. تو پھر سنیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا شان عطا فرمائی حضرت ابی بن کعب کو. فرمایا یکفی ہمکا ویکفر لکا ذنبکا. فرمایا اگر سارے وقت درود شریف پڑھتا رہے گا تو حضرت پھر اللہ تجھے یہ شان عطا فرمائے گا. تیرا درود شریف پڑھنا تیرے غموں کے لیے کافی ہوگا, تیرے غموں کو کفایت کرے گا. میں تیرے غموں کے لیے کافی ہوگا اور تجھے اور بھی مقام ملے گا کہ اللہ تیرے گناہوں کو بھی مٹا دے گا.